کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن گھر کے کام، صفائی، کھانا، بچوں کی دیکھ بھال سب کی ضروریات پوری کرنے میں گزر جاتا ہے، لیکن دن کے آخر میں کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آج آپ نے بہت محنت کی اور گھر کو اچھے سے صاف کیا، بچوں کو بھی بہت اچھا سنبھالا اور کھانا تو لاجواب بنایا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے پورا دن گزارا ہی نہیں، جیسے آپ کی محنت، آپ کی تھکن اور آپ کی قربانیوں کا کسی کو بھی احساس نہیں، اور آہستہ آہستہ یہ احساس دل میں جگہ بنانے لگتا ہے کہ شاید میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو آج کی یہ گفتگو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج کی باتیں نا آپ کے دل میں اتر جائیں گی، کیونکہ آج میں آپ سے وہ بات کرنے والی ہوں جو کہ ہم ہاؤس وائف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کام کی کسی کو کوئی قدر نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ سب سے پہلے نا ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو دکھ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی محنت کو نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ میں کوئی کمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، سنا جائے اور اس کی کوششوں کی اہمیت کی جائے۔ ایک چھوٹا سا شکریہ بعض اوقات کئی گھنٹوں کی تھکن کو نہ کم کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ، آپ نے آج بہت محنت کی، انسان کو دوبارہ سے توانائی دیتا ہے، کیونکہ تعریف صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، یہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہماری موجودگی اور ہماری کوششوں کی کوئی قدر کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ہاؤس وائف کی زندگی، جہاں اکثر کاموں کی کوئی اختتامی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کوئی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، کوئی سالانہ ایوارڈ بھی نہیں ملتا، وہاں تعریف اور توجہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ایک حقیقی انسانی احساس ہے، اور آپ کے اندر یہ احساس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بس یہاں پر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ: تعریف چاہنا غلط نہیں، تعریف کی خواہش ایک فطری انسانی ضرورت ہے۔ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہماری خوشی، ہماری خود اعتمادی اور ہماری خود کو اپنی قدر دلانے کا مکمل انحصار ہم دوسروں کی تعریف پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تعریف کرے گا تو ہم خوش ہوں گے، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ہم خود کو ناکام سمجھنے لگیں گے۔ یہ طرز فکر نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جو کوئی ایسا سوچتا ہے نا، وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس صورت میں ہم اپنی خوشی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اصل طاقت اس وقت آتی ہے جب انسان تعریف کو پسند تو کرتا ہے، لیکن اپنی قدر جو ہے نا، اس کا فیصلہ کسی دوسرے کی تعریف سے نہیں جوڑتا۔ یعنی اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرے گا تو بھی آپ خود کو کمتر یا جو ہے ایسا نہیں سمجھیں گے کہ آپ کے محنت کی کوئی قدر نہیں کر رہا۔ تو اپنی تعریف کو نا کسی اور سے وابستہ نہ کریں کہ کوئی تعریف کرے گا تو ہی آپ خوش ہوں گے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، آج نا میں نے شاید لاسٹ بلاگ میں آپ سے شیئر کیا تھا، میں بیکری گئی تھی اور وہاں سے نا میں یہ بریڈ لے کر آئی تھی، اور یہ سالٹ بریڈ ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا باقی بریڈ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ اگر آپ کو کہیں ملتی ہے اپنے ارد گرد تو آپ بھی ضرور لے کر نا اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں، کیونکہ جب ہم کسی بڑے فینسی سے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں نا، اور وہاں پہ کوئی سینڈوچ یا گارلک بریڈ وغیرہ آرڈر کرتے ہیں تو اسی کے وہ ہم سے 1500 2000 چارج کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ گھر میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بریڈ لائیں اور اپنی مرضی کی ٹاپنگ کریں، اور مزیدار سا اپنا سینڈوچ یا بریک فاسٹ تیار کر کے رکھیں۔ یہ ڈنر میں بھی بڑا اچھا آپ جو ہے نا بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں۔ خیر، میں نے تو یہ بریک فاسٹ میں بنائے تھے، کیونکہ بچوں کو صبح اٹھ کے نا، آج کل گرمی ہے ویسے بھی پراٹھا کھانے میں انہیں کوئی مزہ نہیں آتا، تو میں نے سوچا کہ میں جو بھی ڈیلی بیسس پہ ایسے کھانے بنایا کروں گی نا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، تاکہ اگر آپ کو بھی پراٹھوں سے ہٹ کے، روٹی سے ہٹ کے کوئی آئیڈیا اچھا لگ جائے، کیونکہ آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں بچوں کی، تو آپ بھی وہ جو ہے اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ اور جو بریڈ ہے نا، میں نا ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں گھر میں بنانا سیکھوں، تاکہ تھوڑا سا ہیلدی ورژن بنا کے میں بچوں کو کھلا سکوں، اور جب بھی ٹرائی کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اسی طرح میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک اگلی چیز جو شیئر کر رہی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو آج کل ہمیں جو ہے نا پرفیکٹ ہونے کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ ہاؤس وائف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہر کام کو نا بہترین طریقے سے کریں۔ کبھی کھانا اچھا نہیں بنتا، کبھی گھر مکمل صاف نہیں ہوتا، کبھی بچے سنبھالنا بھی مشکل لگتا ہے، کبھی آپ تھک جاتی ہیں، اور یہ سب بالکل نارمل ہے۔ سوچئے، جو لوگ بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں، جو مرد اور خواتین آفیسز میں روزانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ان سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا۔ وہ بھی تو کبھی اپنی
ڈیڈ لائن مس کر دیتے ہوں گے، وہ بھی تو کبھی غلط فیصلے لے لیتے ہوں گے، اس کے باوجود وہ خود کو جو ہے نا ناکام انسان سمجھنا شروع نہیں کر دیتے. تو پھر ایک ہاؤس وائف خود کو اتنی سخت سزا کیوں دیتی ہے کہ اگر آج کوئی کمی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئیں اور اب جو ہے آپ تعریف اور محبت اور اس طرح کی چیزوں کے قابل نہیں رہ گئیں. نہیں، ایسا سوچنا بالکل بند کر دیں. آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، کبھی کام اچھا ہوگا، کبھی کام اچھا نہیں بھی ہوگا، تب بھی آپ پرفیکٹ ہی رہیں گی. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کام اچھا یا برا ہو رہا ہے، آپ پرفیکٹ ہیں، آپ پرفیکٹ ہی رہیں گی، کیونکہ آپ گھر میں رہتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، اپنے گھر کا نظام سسٹم چلاتی ہیں. تو اگر ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ بھی اگر آپ تھک کے کوئی کام نہیں کر پاتی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ایک اچھی ماں نہیں ہیں، ایک اچھی بیوی نہیں ہیں یا ایک اچھی ہاؤس وائف نہیں ہیں. اگلی چیز جو مجھے لگتا ہے ہم سب ہاؤس وائف کو کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ دن کے آخر میں نا خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، آج میں نے کیا کیا کیا، اور پھر ایمانداری سے جواب دیں. کیا آپ نے گھر نہیں سنبھالا، کھانا اچھا نہیں بنایا، بچوں کا خیال نہیں رکھا، گھر کے باقی کے مسائل نہیں دیکھے، اپنے خاندان سے کوئی آ گیا کسی گیسٹ کو انٹرٹین نہیں کیا. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں جس سے ایک گھر کھڑا ہوتا ہے. یا ایک اور اہم بات جو بہت ضروری ہے، انسانی فطرت بنیادی طور پہ نا خود حفاظت پر مبنی ہے. اگر کوئی انسان خود ہی اپنی اہمیت کو نہ مانے اور مسلسل اپنے ذہن میں خود کو تنقید کا نشانہ بناتا رہے تو یہ رویہ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگتا ہے. اور دنیا میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی کمزوری پہچان لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کی کمزوریوں کو نا آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جب ہم پہلے ہی خود کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے منفی جملے اور رویے سے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنی قدر کو پہچاننا نا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ غرور نہیں ہے کہ آپ اپنی قدر کریں، آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں، اس میں کوئی غرور والی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو پہچان جائیں گی تو دوسرے کی کوئی بھی کڑوی کسیلی باتیں نا آپ کو افیکٹ نہیں کر سکیں گی. ایک چیز جو مجھے لگتا ہے میں شاید آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہی شیئر کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کا دور نا سب جو کچھ چل رہا ہے نا سوشل میڈیا خاص کر بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سوشل میڈیا سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. انسانی دماغ میں نا کوئی چیز اگر آپ دیکھ لیتے ہو نا، کسی کی پرفیکٹ کوئی چیز دیکھ لیتے ہو نا، آپ کے اندر آٹومیٹکلی احساس کمتری آنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم روزانہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑی گاڑیوں، بڑے گھر، مہنگی چیزوں اور بظاہر مکمل زندگی کے ساتھ نظر آتے ہیں تو ہمارا دماغ نا خاموشی کے ساتھ اپنا اور ان کا مقابلہ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے ہمارے اندر مایوسی آتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سوشل میڈیا چھوڑ دیں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے استعمال جو بھی سوشل میڈیا پر آپ یوز کر رہی ہیں، جو بھی پلیٹ فارم، اس پہ ذرا جو ہے نا اپنا جو بھی اسکرین ٹائم آپ یوز کر رہی ہیں اس میں ذرا یہ دھیان رکھیں کہ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی زندگی مکمل حقیقت نہیں ہوتی. ہر کامیاب انسان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، ہر امیر شخص کے بھی اپنے دکھ ہوتے ہیں، ہر مشہور انسان اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جنگیں ہمیں نہیں دکھائی دے رہی. اس لیے جو ہے نا مثبت چیزیں ضرور دیکھیں، لیکن اپنا مقابلہ کسی سے نہ کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ ہم سارا دن ہی ایسی ریلز اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں پرفیکٹ ہر چیز دکھائی جاتی ہے. ڈریسنگ، گھر میں کام کرنے والی عورت خوش ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر ایک کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اچھی چیز وہ جو ہے ہمیں دکھائی جاتی ہے، اور ان کی جو بری چیزیں ہوتی ہوں گی یا ان کے ساتھ جو برا ہوتا ہوگا اس کو وہ بالکل ہائیڈ کر کے رکھ لیتے ہیں. سب سے لاسٹ اور ضروری چیز، آج کل نا میں نے اکثر بہت سارے پلیٹ فارم پر یہ دیکھا ہے کہ آپ صرف گریٹیٹیوڈ کریں، افرمیشنز کریں یا شکر گزاری کریں تو اچانک آپ کی زندگی میں دولت اور خوشحالی آ جائے گی. حقیقت اس سے زیادہ مختلف ہے. شکر گزاری کوئی جادو نہیں ہے. شکر گزاری کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ذہنی طور پر وہ جو ہے نا مضبوط فیل کرتا ہے. یہ مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھاتی ہیں. یہ ہمیں اپنے موجودہ جو وسائل ہیں نا ان کے اندر رہتے ہوئے زندگی سے لطف اندوز ہونا سکھاتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو ہے اور آپ کریں گے اور فوراً سے آپ کی لائف میں نا بہتری آنا شروع ہو جائے گی. یہ خوبیاں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہتر فیصلے اور بہتر زندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس لیے شکر گزاری کو کسی جادوئی نسخے کے طور پر نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی کے طور پر اپنائیں، تاکہ آپ کو لگے کہ جب آپ شکر گزاری کر رہی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے لطف اندوز ہوتی جا رہی ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ
آپ روز اٹھ کے افرمیشن کریں گے, آپ روز اٹھ کے پازیٹیو رہیں گے اور آپ روز اٹھ کے جو ہے اپنے بارے میں اچھا بولیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بس پلک جھپکتے چینج ہوئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے, سب کام میں وقت لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. سب سے لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی بھی آپ کی محنت کو نہیں دیکھ رہا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محنت بے قیمت ہے. اگر کوئی آپ کو شکریہ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قربانیاں اہم نہیں ہیں. آپ کی قدر دوسروں کے الفاظ سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی. آپ اہم ہیں, آپ کی محنت بھی اہم ہے, اور وہ کام جو آپ روزانہ خاموشی سے کرتی ہیں ایک پورے خاندان کی بنیاد ہے. اس لیے اگلی بار جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا, ایک لمحے کے لیے رک جائیں, خود سے کہیں کہ میری محنت کی قیمت چاہے کوئی کرے یا نہ کرے, میں خود اپنی قدر کرتی ہوں, اور مجھے جو ہے نا اپنا آپ پیارا لگتا ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو ویلیو دیتی ہوں اپنے کام کی قدر کر کے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا اور کامنٹ کرنا نہیں بھولنا. اللہ حافظ.